بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان، اور پاکستان کو دنیا۔ پاکستان میں وہ کچھ ہو رہا ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے دانشوروں نے، سمجھدار لوگوں نے، عقل مند لوگوں نے، تھنک ٹینکوں نے بھی جو سوچا نہیں ہوگا وہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب نئے سرے سے سوچنے پر مجھے تو لگتا ہے کچھ سوچنے والے مجبور بھی نہیں ہو رہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ ابھی میں ایک یہاں پہ وہ تھوک اینڈ پرچون کی دکانیں کہتے ہیں، یا کیا سامان جن سے لیا جاتا ہے نا، یہ دکانوں والے، کریانہ سٹور والے، جنرل سٹور والے، عام آدمی کی زندگی کے لیے جو سامان استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ بات کر رہے تھے آٹے کی، کہ جی آٹے کا وہ جو ایک تھیلا دے رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ جو آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے اس کی فوٹو کاپی دیں، اس کے ساتھ نام لکھیں، ولدیت لکھیں، فون نمبر لکھیں اور انگوٹھا لگائیں۔ یہ تو کبھی ایسے ہوتا تھا جیسے پراپرٹی ڈیلر کسی کی زمین جو ہے اس کی خرید و فروخت میں جو پیپرز، جو ڈاکومنٹ استعمال ہوتے ہیں ایک بوری آٹے کی، یہ یہاں ہم کبھی سنتے تھے آج سے 150-200 سال پرانی جو ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، امریکہ میں کوئی آزادی کا مسئلہ ہے، انگلینڈ سے ہے، یا ان سے کوئی آزاد ہو رہا ہے، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، تو وہاں پہ غذا کی مطلب قحط پڑ جاتا ہے، خوراک نہیں ہے، فوڈ یعنی نہیں ہے، غذا نہیں ہے، تو وہاں پہ 2 کلو 3 کلو آٹا دینے ہو، چاول دینے ہو، گہوں دینے ہو، یا دال، یا اس وقت جوار ہوتی تھی جو، یعنی یا باجرہ، یا جو بھی چیز ہے، تو ایسے ہے جیسے آپ اپنا کوئی پلاٹ فروخت کر رہے ہیں، کوئی مکان فروخت کر رہے ہیں۔ بلکہ یہاں پر تو یہی کہ کیونکہ آج کل جس طرح شوگر مافیا ہے، اسی طرح وہ فلور ملز والے ہوتے ہیں نا، آٹے کی یہ جو ملیں ہیں، تو یہ آٹے کی ملیں والے ایک کو ملک فروخت کر رہے ہیں یا خرید رہے ہیں۔ اچھا، پھر مزیدار بات ہے وہ، کیونکہ میں پاور اینڈ پور پروگرام کرتا ہوں، تو میں پاور کی نہیں پھر پور کی بات کروں گا کہ جو فلور ملز، آٹے کی ملوں کے مالک ہیں، وہاں پر اتنی لکھت پڑھت نہیں کہ وہاں سے کنٹینر کے کنٹینر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور نیچے کی سطح پر ایک بوری جو آٹے کی ہے، اگر وہ لینی ہے تو شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، آپ کا تھامز، یعنی یہ تھامز دے رہے ہیں فنگر کے ساتھ، ہینڈ یعنی ہاتھ کے ساتھ انگوٹھا وہ لگائیں، ٹیلی فون نمبر لکھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ باتیں کچھ ہو رہی تھی، تو یہ پتا چلا کہ ایک تو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں جس میں مطلب ڈفرینٹ، میں چلے کاسمیٹک تو وہ بھی آ گئی، لیکن اس کا اور چیز ہے، شیمپو کہہ لیں، ٹوتھ پیسٹ کہہ لیں، یا اور جو ڈبوں میں چیزیں بند ہوتی ہیں دوسری، مثلا 1 کلو ہے تو 1 کلو میں 1000 گرام استعمال ہوتا ہے۔ تو اب دو چیزیں ہوئی ہیں، قیمت پوری ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو اس کا وزن ہے، ویٹ ہے، وہ کلو رکھ رہے ہیں، لیکن 900 گرام، 850 گرام، یعنی اب وزن کم چیزوں کے ہوتے جا رہے ہیں۔ مطلب کیسے جس طرح وہ پچھلی دفعہ اس دفعہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، جو پچھلی میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، تو میں اکثر ایک بات کرتا تھا کہ بجلی ڈم آتی ہے، تو مطلب وہ اگر اس وقت کو 15-16 ہزار میگا ویٹ آتی تھی، یا ہمیں ضرورت تھی، میرے خیال 19 ہزار اس وقت ضرورت تھی، تو اس کو پورا کرنے کے لیے 220 وولٹ اگر بجلی چاہیے ہوتی ہے، تو بجلی 160 170 180 آ رہی ہوتی تھی ڈم۔ اس سے مطلب یہ کہ جی لوڈ شیڈنگ کم ہو رہی ہے، بجلی آ رہی ہے، لیکن بجلی کم آ رہی ہے، مطلب عوام کو ایسے دھوکہ دیتے تھے۔ دوسرا کیا ہے جی، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے فریج سڑ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، موٹریں سڑ جاتی ہیں، یا الیکٹریکل کافی چیزیں جو اب بجلی اچانک زیادہ آئے گی، کم آئیں گی، تو وہ اس کا نقصان ہوگا۔ تو دوسری طرف اچھا، عجیب جواز اس ملک میں، دیکھیں بات میں نے سیاست کی کرنی تھی، لیکن کیا کریں، یہ 24-25 کروڑ لوگ ہیں، ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، تو پھر سیاست سے پہلے تو ہم نے کہا پیٹ کی بات کر لیں، لوگوں کی ضرورت کی بات کر لیں، لوگوں کے مسائل کی بات کر لیں۔ اور رات کو بھی پروگرام کیا تھا، آج بھی کیا تھا، کہ پیٹرول پمپ پر ایسے میں تو کہہ رہا تھا جیسے پیٹرول تیل کا اغوا ہو گیا ہے، اور مالکان پتہ نہیں کہاں فرار ہے۔ تو آج جو اس کے وہ انرجی کے، میرے خیال میں اس کو کر رہا منسٹر ہے مصدق ملک صاحب، تو آج انہوں نے کچھ سختی دکھائی اور کچھ دھمکیاں دی، یعنی 5-6 دن کے بعد اتنی سست حکومت ہے، کیا اتنی دیر سے ان کے پاس کوئی انفارمیشن جاتی ہے، خبر جاتی ہے، ان کو ہوش ہی نہیں، کیونکہ جس شہر میں جاؤ، جس جگہ جاؤ، پیٹرول پمپ کے بغیر تو آپ سفر نہیں کر سکتے، اور پاکستان کے پیٹرول پمپ بند ہے، تیل نہیں دے رہے۔ اچھا، پھر 500 کا تیل اگر لینے جاؤ تو 200 کا دیتے ہیں، پھر 200 کا بھی کیا لینا ہے کہ کہتے ہیں جی 1 لیٹر 400 کا، تو مطلب
جی ہر آدمی کا پھر اپنا ریٹ ہو گیا نا. اور ہم بتا رہے تھے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پچھلے ہفتے وہ 35 روپے فی لیٹر کمائے تھے وہ چسکا لگ گیا, ان کو بڑا مزہ آیا, تو ان کو ڈر ہے, ان کو خوف ہے, ان کو خطرہ ہے کہ تیل مہنگا ہونا ہے تو یہ اور لاکھوں کمانے کے چکر میں, اوپر والے کروڑوں, اس سے اوپر والے خیر اربوں جب اوپر تک جائیں گے. تو چلے تھوڑا سا انہوں نے دھمکی دی, آٹے کی یہ حالت ہے, میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی جو میڈیسن ہے, دوائیاں ہیں, 2 ہفتے تک سٹاک ہے. تو عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں, ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف ضمنی الیکشن کی کچھ جگہوں آج آخری ڈیٹ تھی پاکستان میں, اور ملتان میں بھی آپ کو پتہ ہے وہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے درمیان اچھا خاصا جھگڑا ہوا, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پہ گملے توڑ دیے, ایک دوسرے کو مارے, لڑائی ہوئی. اور پھر ان کے نون لیگ کے بھی لوگ, وہ شیخ رشید صاحب, اس نے شیخ رشید کہا دیا, پتہ نہیں اور ان کا نام میرے ذہن میں اچانک نہیں آ رہا ہے, رانا صاحب جو ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا, لیکن ان کو اس لیے بعد میں چھوڑ دیا گیا کہ پولیس والوں نے کہا جی یہ اس وقت موقع پر موجود نہیں تھے. اور پی ٹی آئی کے جو احمد ڈوگر صاحب ہیں, ان کو 6 آدمی میرے خیال میں پی ٹی آئی کی گرفتار کیا ہے. تو پولیس کے مطابق یہ ہے کہ جی احمد ڈوگر نے اپنی گرفتاری خود دی ہے, اور فواد چودھری بھی بعد میں کہہ رہے تھے دیکھیں جی احمد ڈوگر کی اس گرفتاری کے بعد جیل بھرو تحریک جو ہے ہم نے وہ شروع کر دی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب بڑا میں پی ٹی آئی والوں سے تو اکثر حیران ہوتا ہوں, متاثر ہوتا ہوں, پریشان ہوتا ہوں, کتنے زندہ دل لوگ ہیں, ان کو خود نہیں سمجھ آتی, خود نہیں پتہ چلتا کس وقت کیا کہہ رہے ہیں. کہ ان کی جی میٹنگ ہوئی ہے مرکزی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے, یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے الیکشن لڑنے ہیں وہ خود گرفتاریاں نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نہ دیں, لیکن ہماری تو حسرت ہے, ہماری تمنا ہے, ہماری آرزو ہے, ہمارا دل کرتا ہے. مطلب کیونکہ عمران خان صاحب نے 35 سیٹوں پہ الیکشن لڑنا تھا, اب نہیں لڑ رہے, تو لیڈر تو وہ ہیں نا, سب سے پہلے وہ گرفتاری دیں, پھر ان کے ساتھ دوسرے گرفتار ہوں. اچھا اس تمنا کو تو مذاق کے موڈ میں اپنی جگہ, لیکن آج رانا ثناءاللہ نے کہا ہے عمران خان گرفتار ہوں, میں عمران خان کو وہاں رکھوں گا جہاں پر مجھے رکھا گیا تھا. تو وہاں پہ جس پروگرام کے وہ ہوسٹ تھے حامد میر صاحب, چلے میں کون سا ٹیلی ویژن نجی پہ ہوں, مجھے منع ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ پہ تو چیونٹیاں بھی چھوڑی جاتی رہی, تو رانا ثناءاللہ نے کہا نہیں ہم چیونٹیاں نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کو خوراک بھی جس طرح دوسرے قیدیوں کو دی جاتی ہے وہ اچھی دیں گے, جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ نہیں کریں گے. لیکن بیرک وہ ہونی چاہیے, چکی وہ ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو میں اس چکی میں رکھوں گا جس میں مجھے رکھا گیا. لیکن جی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے گرفتاریاں دینی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں بھائی آ جاؤ گرفتار کریں گے. تو ساتھ انہوں نے کہا دیکھیں جی پھر ہمیں جس کی ضرورت ہوگی ہم اس کو گرفتار کر کے رکھ لیں گے, باقیوں کو چھوڑ دیں گے. مطلب عجیب سا پتلی تماشا لگا ہوا ہے, آٹا مل نہیں رہا, پیٹرول ہے نہیں, دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ شاید آج ہو سکتا ہے, آج 8واں 9واں دن تھا, جو کل آخری دن ہے, تو کوئی بات بن جائے جتنی مہنگی, کیونکہ سستی کی تو بات نہیں ہے ہونی, تو بات جو کچھ بھی ہونی ہے کچھ نہ کچھ مہنگی ہوگی نا. عوام پہ ٹیکسز زیادہ لگیں گے, بجلی کے ریٹ بڑھانے ہیں, کیا کچھ کرنا ہے. تو کل یا پرسوں تک وہ فائنل آ جائے گا. باقی انہوں نے کچھ جو نجکاری کی چیزوں کا بھی کہا ہے, اب دیکھتے ہیں اس پہ. اچھا اس میں بھی آپ کو بتا دوں اور بے شمار پرابلم ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ نجکاری کے خلاف رہی ہے, اس کی اپنی پالیسی ہے, لیکن پی ٹی آئی, نون لیگ, باقی جماعتیں جو ہے وہ اس کی حمایت کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو خیر جو کچھ ہونا ہے انہوں نے مجبوراً کرنا ہے نا, جب ہمارے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو ڈانگ ٹپاؤ کہہ لیں, دن پاس کرنا, وقت گزارنا, ٹائم پاس, حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنا, سمجھوتا جس کو کہتے ہیں. تو اس حساب سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ جی وہ جوید ہاشمی صاحب ویسے تھانے پہنچ چکے تھے, وہاں ملتان وہ صدر تھانہ جو ہے وہاں کا, تو پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے. لیکن چلو یہ تو ورکروں کی جنگ ہے, دوسری ہے ان کے اپنے سلسلے ہیں. لیکن ایک اور اہم بات کہ آج ہائی کورٹ سے میرے خیال میں ایک فیصلہ ہوا کہ وہ جو پی ٹی آئی کے آخری 43 استعفے تھے, انہوں نے کیا کہ کہا ہے جی کیونکہ انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ ہم نے استعفے اب نہیں دینے, تو الیکشن کمیشن کا حکم ہے, لیکن عدالت نے کہا کہ جی ان کو معطل کیا گیا, سسپینڈ کیا گیا. اب آگے سے الیکشن کمیشن کیا سٹینڈ لیتے ہیں, پھر کورٹ کا ایک اپنا فیصلہ ہے, یا ان کو کورٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا. اور یہ 43 اسمبلی میں جاتے ہیں تو پھر کیا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں راجہ ریاض رہ پائیں گے یا پھر ان میں سے بنے گا. تو دیکھتے ہیں, باقی جگہوں پہ تو الیکشن ہے, لیکن کیونکہ چند مہینوں کے بعد پھر الیکشن ہونے ہیں, تو یہ 8, 10 یا 15 کروڑ روپیہ فی بندہ, یہ 43 پھر ان سے لگتی ہیں کہ ان کا بچ گیا ہے. ورنہ جس طرح ہمارے ارد گرد الیکشن 70 کا حلقہ ہے, ادھر 70 والا, مطلب جہاں جہاں پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے ہیں
میرے خیال میں جو منڈی بہاؤالدین کا حلقہ ہے وہ 43 میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ بچے گا، باقی جگہوں پہ الیکشن ہوں گے، تو کیونکہ 3-4 مہینے کی ایم این اے رہنے ہیں تو 10-10 15-15 کروڑ روپیہ تو انہوں نے لگانا ہے، پھر 4-5 مہینوں کے بعد الیکشن آنے ہیں، تو ان کی خوش قسمتی ہے، ان کی بد قسمتی ہے۔ لیکن مانے نہ مانے، یہ پی ٹی آئی والے سوچے بھائی فیصلہ تو خان صاحب کا تھا، عمران خان صاحب کا تھا، تو اس کے ساتھ جو گرفتاریاں ہیں جی ان پہ کافی باتیں چل رہی ہیں۔ ہاں وہ شیخ رشید صاحب کو آج مری لے گیا ہے، لیکن آج پھر وہ تھوڑا سا جوبن میں آئے، جب جاتے وہ انہوں نے کہا حوالات پتہ نہیں میری محبوبہ ہے، زیور ہے ہتھکڑی میرے زیور ہے، اور نہ جانے کیا کچھ۔ تو ساتھ وہ ان کے بھتیجے جو سابقہ میں نے ویسے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہاں بھی بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، تو وہاں ٹھنڈے فرش پہ بٹھایا گیا ہے، مری اور اس سے آگے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ چاہے وہ تھے چاہے یہ ہے، گرفتار ہونا، قیدی ہونا اپنی جگہ، لیکن انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ قیدی چاہے کوئی بھی ہو، اس کا جو بھی جرم ہو، اس کی خوراک، اس کا رہن سہن، جو قوانین ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر عمل ہونا چاہیے، اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیونکہ یہ سیاست ہے، سیاست میں سیاسی قیدی ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کرنا ہوتا ہے، لیکن اب ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ سے اجازت چاہیں گے، اب تک اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود راج الافکار علی۔